السلام علیکم ویورز، ہیلتھ اینڈ لائف اسٹائل شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ عامر شمیم۔ آج ویورز ہم بات کریں گے تھوڑا سا ڈفرینٹ ٹاپک پہ، الائننگ اٹ ٹو ہیلتھ اینڈ لائف اسٹائل۔ وہ ٹاپک ہے ہمارا آج ریئل اسٹیٹ کی فیلڈ۔ ہم نے دیکھا ہے کہ ریئل اسٹیٹ کی فیلڈ جو ہے اس سے بہت ساری صنعتیں جو ہیں وہ اٹیچڈ ہوتی ہیں، اور جس کے ساتھ ساتھ لاکھوں لوگوں کا روزگار بھی چلتا رہتا ہے، وابستہ ہے۔ تو اسی حوالے سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب ہم ہیلتھ اور لائف اسٹائل کی بات کرتے ہیں اور اس میں ہم پازیٹیوٹی کی بات کرتے ہیں اور ہم بتاتے ہیں ہمارے ماہرین اس میں بیٹھ کے کہ ہیلتھ اور لائف اسٹائل کو کس طرح بہتر کیا جائے، آپ کے ہیلتھ کے ایشوز کو کس طرح ٹیکل کریں، تو یہ بہت بڑا سیگمنٹ ہے اور بہت بڑی اس کے پیچھے پاپولیشن ہے جو اس فیلڈ سے جڑی ہوئی ہے، لاکھوں کی تعداد۔ اسی سلسلے میں ہم نے آج دو ہمارے بہت اسٹیمڈ گیسٹ ہیں، ان کو ہم نے دعوت دی ہے۔ ان دونوں کی نگاہ ہیلتھ اور لائف اسٹائل کے اوپر بہت ماشاءاللہ پرومیننٹلی رہتی ہے، اور گائے بگائے ہم لوگوں کا سیشن رہے ہیں پچھلے 2-4 مہینے میں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ابھی پینڈیمک کے زمانے میں بھی تھوڑے سے ایشوز ہیلتھ کے ہم لوگوں کے ایگریویٹ ہوئے ہیں۔ تو آج ہم بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں ندیم شیخ صاحب، کراچی اسٹیٹ ایجنٹس ایسوسیشن کے چیئرمین ماشاءاللہ، اور ہمارے ساتھ عدنان جیلانی صاحب جو پریزیڈنٹ ہیں کراچی اسٹیٹ ایجنٹس ایسوسیشن کے۔ ویلکم ٹو دا شو سر، بہت تھینک یو، آپ نے ٹائم نکالا۔ سر، جیسا کہ میں نے ابھی تھوڑا سا انٹرو دینے کی کوشش کی، ہمارا جو فوکس ہوتا ہے وہ اس پروگرام میں یہ ہوتا ہے کہ ہیلتھ اور لائف اسٹائل جو ہے وہ سب کے لیے ہے، کسی ایک کے لیے نہیں ہے۔ ہم لوگ یہاں اس میں ڈسکس کرتے ہیں، امراض کو بھی ڈسکس کرتے ہیں، اور یہاں پہ ایکسپرٹس آتے ہیں، فزیشینز آتے ہیں، میڈیکل ایکسپرٹس، وہ آ کے پھر ہم ٹارگیٹڈ بتاتے ہیں چیزوں کو۔ مگر ہم اگر بات کریں کہ ان پاکٹس کی جس میں پاپولیشن بہت زیادہ ہے، ہم لوگ ابھی شو سے پہلے جو ڈسکس کر رہے تھے کہ ریئل اسٹیٹ، ورلڈ بینک کی ایک رپورٹ ہے کہ جو کسی بھی ملک کا جو ٹوٹل ویلیو ہوتی ہے ایسٹس کی، اس کی ویلیو جو ہے اس کا ریئل اسٹیٹ اس ملک کی 60 سے 70% ہوتی ہے۔ تو اس کو دیکھتے ہوئے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ بھی ذرا گائیڈ کیجیے گا سر کہ اس میں کتنا بڑا ایکسپوجر ہوتا ہے پبلک کا جو اس ریئل اسٹیٹ سیگمنٹ میں کام کر رہی ہے۔ تو ندیم صاحب آپ تھوڑا بتائیں اس کے حوالے سے کہ دیکھیں، کیا سینیریو ہے۔ بنیادی طور پہ کسی بھی کنٹری کو آپ لیتے ہیں تو ریئل اسٹیٹ سیکٹر جو ہے وہ ریڑھ کی ہڈی کا جو ہے وہ کردار ادا کرتا ہے، اس لیے کہ جب ملک ڈیولپ ہوتا ہے اور ملک جو ہے وہ آبادی کی طرف جا رہا ہوتا ہے تو رہائشی سہولیات جو ہے وہ ضرورت ہوتی ہیں انسان کی۔ جس طرح آپ کراچی کی آبادی اب آپ دیکھ رہے ہیں کنٹینیو بڑھ رہی ہے، اور ملک کے 4 صوبوں سے 5 صوبوں سے جو ہے وہ لوگ کراچی کا رخ کرتے ہیں۔ جب کراچی کا رخ کرتے ہیں تو بات آتی ہے رہائشی سہولیات کی، کہ ظاہر سی بات ہے جب آپ کے شہر میں کوئی مہمان آئے گا یا کوئی دوسرے شہر سے مائیگریٹ ہو کر آئے گا تو آپ کو اس کو رہائش بھی دینی ہے، روزگار بھی دینا ہے، صحت بھی دینی ہے، اس کو بنیادی جو سہولیات ہیں وہ بھی آپ نے پرووائڈ کرنی ہے۔ تو مین آ جاتا ہے وہیں آنے کے بعد آپ کا جب آپ کا بنیادی اسٹرکچر شہر کا کیا ہے، تو وہاں آپ کا ریئل اسٹیٹ سیکٹر جو ہے وہ خدمات سر انجام دے رہا ہوتا ہے، اور مختلف آپ دیکھتے ہیں کراچی کے اندر جو ہے وہ پروجیکٹس بن رہے ہوتے ہیں، اور تمام اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو بلڈر پروجیکٹ ہیں وہ آسان شرائط کے اوپر دیے جا رہے ہوتے ہیں، بہت منیمم پرائز کے اوپر اور بہت آسان اقساط کے اوپر۔ تو جس طرح ابھی ہم ایک پروجیکٹ کر رہے ہیں عامر تھارا کا اسکوائر ٹاور، اس میں بھی یہی سلسلہ ہے کہ ہم جو ہے وہ بہت ہی منیمم منتھلی انسٹالمنٹ کے اوپر جو ہے وہ فلیٹ اویلیبل ہے، فلیٹ پرووائڈ کر رہے ہیں۔ تو یہ بہت ضروری ہو جاتا ہے کسی بھی معاشرے کے اندر، صحت مند معاشرے میں، کہ آپ کو جب تک آپ کی بنیادی سہولیات نہ ہو، آپ کے پاس رہائشی سہولیات نہ ہو، تو آپ کے لیے جو ہے وہ آگے سروائیو کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے۔ بالکل صحیح ہے سر، آپ کا تو پوائنٹ دیکھیں بالکل ویلڈ ہے، مگر اس میں ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ ہزاروں لاکھوں لوگ ہیں جو اپنا کوشش کرتے ہیں کہ اپنا جو ہے نا چھت اپنی لیں، اپنا گھر ہونا چاہیے، اپنا گھر ان کا، تو اس کے لیے ان کے پاس کوئی نہ کوئی ارینجمنٹ ہوتا ہے، کوئی ارینجمنٹ کرتا ہے، کسی کی کوئی ساری زندگی کی 20 سے 40 سال کی بچوں کی، اس کی اپنی ہیڈ آف دا فیملی اگر کرنا چاہ رہا ہے اپنی فیملی کے لیے، تو اس کی بھی پونجی ہوتی ہے جو سارے زندگی اس نے کمائی ہوتی ہے۔ تو
ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ وہ بڑا سینسیٹیو ہوتا ہے اسپینڈنگ میں اور انویسٹمنٹ میں، کیونکہ یہ ایسا کام تو ہے نہیں کہ آدمی بار بار کرے. کچھ لوگ تو بالکل ایک ہی دفعہ میں کہتے ہیں کہ جی یہ فلیٹ میں بک کرا رہا ہوں یا یہ پراپرٹی میں اپنے لیے اپنی فیملی کے لیے، تو ایک ہی دفعہ کرے گا زندگی میں. تو آپ لوگ کا تو کردار بڑا امپورٹنٹ ہے اسٹیٹ ایجنٹس کا، ایز اے پروفیشنل، ایز اے کنسلٹنٹس. تو اس میں آپ کے پاس کون سے ٹولز ہوتے ہیں کہ جو آپ ان کو کنونس کریں کہ وہ صحیح ڈیسیجن لیں اپنا؟ اصل میں سب سے پہلے تو ہمیں کلائنٹ کا بجٹ دیکھنا ہوتا ہے جی کہ اس کلائنٹ کا بجٹ کیا ہے. اس بجٹ کے حساب سے پھر ان کو جو ہے وہ ماہرانہ ایک رائے دے رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو اس بجٹ میں اس ایریے کے اندر جو ہے کمفرٹیبل رہے گا. اچھا کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ کلائنٹ جو ہے وہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ محل وقوع بھی اچھا ہو، روڈ سے نزدیک بھی ہو، اور جس ایریے میں جا رہا ہے وہاں کا انوائرمنٹ بھی جو ہے وہ بہتر ہو، اچھا ہو. تو پھر ان کو اسی حساب سے جو ہے وہ کیلکولیٹ کر کے ان کو گائیڈ کیا جاتا ہے. اور زیادہ تر جو ہے وہ ان پروجیکٹس پہ ہم ترجیح دیتے ہیں جو گورنمنٹ ہوں. گورنمنٹ کے علاوہ جو بلڈرز پروجیکٹ ہیں، اصل میں یہاں پاکستان کے اندر ہوتا یہ ہے کہ سوسائٹیز لانچ ہوتی ہیں، اخبارات کے اندر ان کی کمپین چلتی ہیں اور این او سیز ان کے پاس ہوتی ہیں، مگر اینڈ آف دا ٹائم جب دیکھتے ہیں تو وہ سوسائٹیز کا وجود ہی نہیں ہوتا، اور جب ڈیلیور کرنے کا ٹائم ہوتا ہے تو آفس بھی بند ہوتا ہے اور وہ بلڈر بھی غائب ہوتا ہے. تو سب سے بڑی چیز ہمیں یہ مد نظر رکھنی ہوتی ہے کہ جو ہمارا کلائنٹ ہے اس کی انویسٹمنٹ سیکیور ہو اور ایسے پروجیکٹ میں لگائی جائے جو وقت کے اوپر کمپلیٹ ہو جائے، یا گورنمنٹ پروجیکٹ ہو جہاں پر اس کو فوری طور پہ رہائش جو ہے وہ مل سکے. تو سب سے مین امپورٹنٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو زمین دلوا کہاں رہیں. اگر اللہ نہ کرے، آج کل تو چائنا کٹنگ کا بہت زیادہ دور چل چکا ہے، ہر جگہ قبضہ مافیا جو ہے وہ سرگرم ہے. تو آپ کے پاس ایز اے اسٹیٹ ایجنٹ اتنی نالج ہونی چاہیے کہ جب آپ اپنے کلائنٹ کو سروے کے لیے لے کے جا رہے ہیں تو اس لینڈ کا ٹائٹل کیا ہے، ٹائٹل کے بعد اگر وہ پرائیویٹ پروجیکٹ ہے تو اس بلڈر کی ساخت کیا ہے، وہ بلڈر جو ہے وہ ٹائم پہ ڈیلیور کرتا ہے. تو وہ جب آپ یہ تمام چیزوں کو دیکھتے ہیں اور انویسٹمنٹ کراتے ہیں تو وہ 100% سکسیزفل انویسٹمنٹ ہوتی ہے اور اس کو بینیفٹ بھی ملتا ہے. ظاہر سی بات ہے کراچی کی لینڈ یا ورلڈ وائڈ بھی دیکھیں آپ تو پراپرٹی کے اندر جو ہے وہ اب انویسٹمنٹ جو ہے وہ سرمایہ آپ کا پلس ہو گیا ہے. اگر آپ آج سے 30-40 سال پہلے چلے جائیں تو جو مکان آپ کے والد صاحب نے 50 لاکھ کا خریدا تھا تو وہ 52 لاکھ تک پہنچنے میں جو ہے 10 سال 20 سال لگ جاتے تھے. مگر اب گروتھ جو ہے بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے ورلڈ وائڈ پراپرٹی کی. تو آپ ایسی جگہ پر جب انویسٹمنٹ کراتے ہیں کہ اس نے اگر کوئی آپ 1 کروڑ روپے بھی کہیں انویسٹ کیے ہیں تو وہ 5 سال بعد بیچارہ اگر بیچنے جاتا ہے تو الحمدللہ وہ 1.5-2 کروڑ روپے پہ اوپر پہنچی ہوئی ہوتی ہے. تو ان تمام چیزوں کو بھی مد نظر رکھنا ہوتا ہے ہمیں. ٹھیک ہے، صحیح. اچھا آپ نے ابھی ذکر کیا جیسے ڈاکومنٹ، اب ایز اے لے مین مجھے اتنا نہیں سمجھ میں آئے گا اپنے لیے، میں پراپرٹی لے کے جا رہا ہوں کہ اگر مجھے کوئی بلڈر ہے یا پروجیکٹ اونر ہے جہاں میں انٹرسٹیڈ ہوں لینے میں، تو مجھے این او سی بھی دکھا دیتا ہے، ڈاکومنٹ بھی دکھا دیتا ہے، میں دیکھ تو رہا ہوں مگر اس کو سمجھ نہیں رہا ہوں کہ وہ جینین ہے یا فیک ہے. تو ان سب چیزوں میں یہ بھی جی آپ کا ہاں پارٹ. بالکل، اصل میں آگاہی کی کمی، انفارمیشن کی کمی ہے. اب وہ پروفیشنل جو بندہ ہوتا ہے وہ فوری طور کے اوپر بتا دیتا ہے کہ بھائی یہ آپ کی 100 ایکڑ کی زمین ہے اور آپ کے پاس جو لینڈ ہے اپروول جو ہے وہ 10 ایکڑ کی ہے اور آپ بیچ رہے ہیں جو ہے وہ 100 ایکڑ. آپ جو مجھے پلاٹ بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کے پاس ابھی اویلیبل پلاٹ 200 ہیں اور بیچ 2000 رہے ہیں. تو میں آپ کے پلیٹ فارم سے لوگوں سے یہ ضرور اپیل کروں گا کہ ان پروجیکٹس کے اندر انویسٹمنٹ کریں، اور خاص طور پہ کنفرم چیزوں کے اندر. جو آج کل ٹرینڈ چل گیا ایک نیا کہ جی درخواست فارم آ جاتے ہیں، آپ کے پاس یونٹ ہیں 100 اور آپ جو فارم تقسیم کر رہے ہیں وہ 1000 ہیں. تو آپ وہ 900 جو درخواست گزار ہیں ان کو کہاں لے کے جائیں گے، ان کو کیسے جو ہے وہ پرووائڈ کریں گے. تو ان تمام چیزوں کے اندر جو ہے انویسٹمنٹ کی جائے جو کنفرم پلاٹس ہوں اور آپ کے سامنے نقشہ موجود ہو، آپ کے سامنے لے آؤٹ پلان موجود ہو، آپ کے سامنے فزیکل فلیٹ مکان یا پلاٹ موجود ہو کہ یہ یونٹ جو ہے وہ آپ کو سیل کیا جا رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. مگر سر اس میں سارے ہر دفعہ تو یہ پتہ نہیں لگ سکتا نا چیزوں کا. بات یہ کہ میں پھر اپنی مثال دوں گا کہ میں جاتا ہوں تو کوئی ایسی لسٹ ہے، کوئی ایسی ویب سائٹ ہے یا کوئی ایسا کوئی ڈیٹا ہے کہ جو مجھے پتہ لگے کہ اسٹیٹ ایجنٹس کون سے اسٹیٹ ایجنٹ جو ہے وہ پروفیشنلی ساؤنڈ ہے، کس سے بات کی جائے، ایسا کوئی ہے پلیٹ فارم اصل ہمارے میں پاس؟ یہ گورنمنٹ اب جو ہے وہ رجسٹریشن کی طرف آ رہی ہے، جس طرح ایف اے ٹی ایف کے حوالے سے ٹھیک ہے. جو ہے وہ رجسٹریشن کی شرط رکھ دی گئی ہے، مگر ابھی تک امپلیمنٹ نہیں ہوا ہے. اور اگر یہ ہو جاتا ہے تو ہم اسٹیٹ ایجنٹ کے لیے بہت مفید ہوگا، ہر لحاظ سے مفید ہوگا.
اس میں یہ ہوگا کہ جو پروفیشنل ہے اور جو ایجوکیٹڈ ہے, جس کے پاس نالج ہے, وہی جو ہے وہ رجسٹرڈ ہو سکے گا, اور اس سے بینیفٹ کلائنٹ کو سب سے زیادہ ملے گا کہ وہ ایک پروفیشنل اسٹیٹ ایجنٹ کے پاس جا رہا ہے جو آلریڈی جو ہے وہ گورنمنٹ کے پاس رجسٹرڈ ہے, اور آپ کو ایک اتھارٹی مل جائے گی. دوسری چیز یہ ہے کہ سب سے بڑا بینیفٹ جو اسٹیٹ ایجنٹ کو ہے, جس طرح آج جو ہے وہ محلے کا جو ہے وہ پان والا یا محلے کا جو دکاندار ہے وہ بھی پراپرٹی سیل کر رہا ہوتا ہے, صحیح ہے, جبکہ اس کو نہ پیپرز کی نو ہائے ہے, نہ اس کے پاس ڈاکومنٹیشن کی کوئی انفارمیشن ہے. اس کا کردار اتنا ہے کہ فہیم صاحب بیچ رہے ہیں اور عظیم صاحب خرید رہے ہیں, انہوں نے دونوں فہیم صاحب کو عظیم صاحب کو ملا دیا. اب وہ جو ہمارا 2% ہے, ٹھیک ہے, ہم اپنے سروسز کے 2% لے رہے ہوتے ہیں. ہم اس لیے کمپرومائز نہیں کرتے کہ ہماری ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم پیپر ورک سے لے کے خریداری سے لے کے سیل ڈیڈ تک کا جو پروسیس ہے وہ اپنے تجربے کی بنیاد پہ کر رہے ہوتے ہیں اور تمام ذمہ داری لے کے کر رہے ہوتے ہیں. تو اس میں 2% جو ہے وہ ہم اپنے سروسز چارجز لیتے ہیں, جو ہمارا حق بنتا ہے. اب ایک کلائنٹ ہے, جس طرح آپ نے ابھی عرض کیا کہ مجھے نالج نہیں ہے کہ مطلب کون سی NOCs ہونی چاہیے, کون سے پیپر ہونے چاہیے, کون سی چیزیں ریکوائرڈ ہوتی ہیں. تو وہ ایک پروفیشنل اسٹیٹ ایجنٹ کو پتہ ہے کہ جو وہ آپ کو پلاٹ دلوا رہا ہے یا مکان دلوا رہا ہے, اس کے ڈاکومنٹس کمپلیٹ ہیں, اس کے اندر کوئی ڈاکومنٹ CTC تو نہیں ہے, کوئی مس پلیس تو نہیں ہے. ٹیکسز کے حوالے سے جب وہ آپ کو ٹرانسفر کروائے گا, سیلری کروا کے دے گا, تو وہ تمام ٹیکسز آپ کو کلیئر کروانے کے بعد آپ کے نام پہ ٹرانسفر کروائے گا. تو یہ تمام چیزیں اگر گورنمنٹ جو ریرا کے اور FATF کے حوالے سے رجسٹریشن کے مراحل کی طرف آ رہی ہے, اگر وہ رجسٹریشن کے مراحل شروع ہو جاتے ہیں تو ہم اسٹیٹ ایجنٹس کو بہت بینیفٹ ہے اس سے. بالکل ٹھیک ہے. پھر ایک یہ کہ ایک پلیٹ فارم بھی تھوڑا سا اسٹرینتھن ہوگا اور لوگ جو ہے نا ان کا کانفیڈنس بھی بڑھے گا اس چیز میں. بالکل, تمام چیزیں ریگولر ہو جائیں گی, اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ تمام چیزیں جو ہے وہ سسٹمائز ہو جائیں گی, سسٹم کے اندر آ جائیں گی. ابھی ایک سسٹم, کوئی بھی سسٹم آپ کے پاس موجود نہیں ہے, آپ بغیر سسٹم کے چل رہے ہیں. اس وقت یہ ہوگا کہ ایک سسٹم ہوگا آپ کے پاس, کلائنٹ کے لیے بھی جو ہے وہ سہولت ہوگی, اسٹیٹ ایجنٹ کو بھی سہولت ہوگی, اور انویسٹر کو بھی سہولت ہوگی. آپ کے انویسٹر کا اعتماد بحال ہوگا, آپ کے پاس فورن انویسٹمنٹ آئے گی, اس لیے کہ آپ کا جو ریئل اسٹیٹ سیکٹر ہے وہ ریمیڈنس جو ہے وہ آپ کو اکٹھا کرنے میں بہت امپورٹنٹ رول ادا کرتا ہے. جی ہاں, اس سے آپ کی جو ہے وہ آپ کے پاس جو ڈالرز کی اکثر کمی رہتی ہے یا اور, تو اس میں یہ ہے کہ آپ کا ریئل اسٹیٹ سیکٹر جو ہے وہ اور مضبوط ہوگا اور فورن انویسٹمنٹ مزید آپ کے پاس بڑھے گی. صحیح ہے. بلکہ ہم نے تو دیکھا ہے کہ کچھ ایسے پروجیکٹس بھی ہوتے ہیں جو فارنرز کو, پاکستان ایکسپیٹس جو باہر رہ رہے ہیں ان کو اسپیشل کچھ ایکسکلوزیو پیکیجز بھی دیتے ہیں اس میں, وہ بھی ایک اچھی پریکٹس ہے. سر یہ بتائیں عدنان صاحب کہ ابھی یہ کووڈ کا سین چل رہا ہے, پینڈیمک سیکنڈ ویو بھی آ گئی ہے اور اس میں کافی چیزیں ڈسٹرب ہوئی ہیں. تو یہ تو فروری سے سٹارٹ ہے, یہ تقریباً 2020 ہمارا اسی میں نکل گیا نا. تو کیسے آپ نے ہینڈل کیا اپنی ٹیم کو اور باقی جو آپ کے جو کنیکشن میں اسٹیٹ ایجنٹس ہیں اور آپ کے پلیٹ فارم پہ ان کو, جو ریسٹورینٹ ظاہر ہے بزنس ڈاؤن تھا چیزوں کی, پبلک کسٹمر آئے گا, لینے والا, بیچنے والا اور خریدنے والا, ہر کوئی ایکٹیو ہوگا تو چلے گا نا. آپ کو تو بیچ کا, تو یہ کس طرح سے آپ نے کوپ کیا اس پورے پیریڈ کو کر رہے ہیں ابھی تک؟ نہیں, پرابلم تو جب پچھلا جو سیشن تھا اس کا تو اس کے اندر بہت زیادہ پرابلم ہوئی, سب کو ہی پتہ ہے. صحیح. جیسے کہ میں خود بھی ماشاءاللہ پورے مہینے گھر سے نہیں نکلا, گھر والوں کو بھی میں نے بڑا وہ کیا. مگر اس وقت جیسے ہم نے اپنی ٹیم کے ساتھ بیٹھ کر ایک چیز سوچی کہ یار یہ تو اب چلنا ہی ہے, جیسے اب پھر جو اس کے اندر ہم جا رہے ہیں, تو ہم نے یہ سوچا کہ یار اب اس کو بہتر کس طریقے سے کر سکتے ہیں. تو ہم نے مختلف اپنی ٹیمیں نکالی جو کہ اسٹیٹ ایجنٹس کے ساتھ مسلسل رابطے میں رہی, جس میں ندیم شیخ صاحب کا بہت بڑا کردار ہے. ہم ایک سسٹم بنانا چاہتے ہیں کہ جیسے کہ اب ٹوٹل ہے, اب اسٹیٹ ایجنٹ کو کچھ بھی نہیں پتا, اس بیچارے کو یہ پتا ہے کہ صبح جا کے اس نے اپنی اسٹیٹ ایجنسی کھولنی ہے, صحیح, صاف صفائی کرنی, بعض لوگوں نے تو وہ بھی نہیں کرنا, اور اس نے بیٹھ جانا ہے صبح سے اور ہوائی روزی ہے. ٹھیک ہے. مگر ایسا نہیں ہے, اللہ پاک نے تو روز کے اسباب پیدا کیے ہیں, روز انسان نے وہ کرنا ہے, روز کا اس کا رزق ہے. تو ہماری کوشش تھی کہ ایک بہترین پلیٹ فارم اس کو مہیا کیا جائے, جس کے لیے زاویہ .pk کے نام سے ہم ایک لے کر آ رہے ہیں. اس کے اندر ہم یہ دے رہے ہیں اسٹیٹ ایجنٹ کے لیے کہ جب وہ اسٹیٹ ایجنٹ پر ہے تو وہ تنہا نہیں ہے, اس کی ایک پوری ایک ڈیجیٹل ٹیم ہے جو اس کے ساتھ اس کو ہر
شعبے کے اندر اس کو رہنمائی ایک کلک کے اوپر. یہ اپلیکیشن ہے کوئی Zavia.com جو کہ اپلیکیشن بھی؟ جی اپلیکیشن بھی ہے اور ویب بھی ہے. اچھا. اب وہ اب تک کیا کرتا رہا, مختلف پورٹلز کے ساتھ وہ اٹیچ تو رہا, اس سے اس کو لیڈز ملی, کلائنٹ ملے, مگر اس کا کوئی اس کا وجود نہیں ہے. ہم اس کا ایک وجود بنانا چاہتے ہیں. اچھا. کہ جیسے کہ شروع کے اندر یہ ہوا کہ بہت سارے پرابلمس تھے, جیسے کہ ہمیں یہ سمجھایا گیا کہ بھئی آپ نے بس یہ چند چیزیں اسی کے اوپر کام کرنا ہے, مگر تھوڑے عرصے بعد ان چیزوں کا وجود ختم ہو گیا. پھر چیزیں چینج ہوتی رہیں. اب بالکل ایک مختلف ورلڈ ہے. جیسے کہ اگر ایک دفعہ اور کرونا نے شدت اختیار کری تو لوگ گھروں تک محدود ہو جائیں گے, صرف اپنے ایپ ویب. بالکل صحیح ہے. اب اس کے اوپر اگر اس کو ایک اچھا بزنس مل سکتا ہے, آن لائن کے اوپر رہتے ہوئے سیکیور, بالکل, اور اسٹرانگ بزنس مل سکتا ہے, تو پوری دنیا بہت آگے ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ ہماری کوشش ہے کہ ہم اپنے اسٹیٹ ایجنٹ کو بھی وہیں لے کے جائیں. تو اس پہ ہم نے بہت کامیابی حاصل کر لی ہے. ہم ایک بہت بڑا ایک نیٹ ورک بنانے میں کامیاب ہو چکے ہیں. اچھا. اب اس کے اندر یہ ہوتا تھا کہ شروع میں یہ ہوتا تھا کہ بلڈرز کے جو پروجیکٹ لانچ ہوتے تھے اس کو اسٹیٹ ایجنٹ اس سے دور رہتا تھا, اور اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ میں اگر ایک بڑی جیسے پروموشن کا حصہ بنوں گا تو اس سے میری پروموشن ہوگی, میں مشہور ہوں گا, مجھے فائدہ ہوگا. وہ صرف ایک لمیٹڈ اس کے ساتھ, اس لیے کہ اس کو وہ کر دیا گیا کہ اس کی NOC, اس کے پرابلمس. اب جتنی بھی اب ایک لالچ ہوتی ہے انسان کے اندر, جیسے ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے ایک بات کر رہے تھے کہ مجھے کیسے پتہ چلے گا, تو ادھر ایسے برانڈ نیم ہے بلڈرز کے اندر بھی, ٹھیک ہے, تو آپ ادھر بک کراتے ہیں, لوگ رہ بھی رہے ہیں. اس ٹائم کراچی کے اندر جتنے بھی, بلکہ پاکستان میں جتنے بھی پروجیکٹ بنے ہیں وہ سب بلڈر سے بنائے, اور جس میں لوگ رہ بھی رہے ہیں, کاروبار بھی کر رہے ہیں, اور سب کچھ خوشحالی سے چل رہا ہے. تو ماشاءاللہ سے بلڈرز نے تو ایک اچھا کام کیا ہے, کراچی شہر کو آبادی بلڈرز نے کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیٹ ڈیلرز کو اور بلڈرز کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہونا چاہیے, اور ایک بہتری کے طور پر انویسٹرز کے لیے کام کرنا چاہیے. انویسٹرز کہ آج ایک انویسٹر ہے, جیسے کئی سالوں پہلے کسی بلڈر کا پروجیکٹ بک گیا, اس کو دوبارہ سے اتنا ہی خرچہ اس کو پروموٹ کرنے میں, اخبارات میں, میڈیا پہ خرچہ کرنا پڑا. کیوں کرنا پڑا؟ کیونکہ اس نے اپنے پہلے کلائنٹس لیڈز کا احترام نہیں کیا. اگر وہ انہی اپنے انویسٹرز کو فائدہ دیتا تو اس کو نیکسٹ پروجیکٹ پہ اتنی پروموشن کی ضرورت نہیں تھی, وہ اسی سے ان کو بینیفٹ دیتا. تو یہ چیز اب چینج آ رہا ہے انشاءاللہ تعالیٰ, ہم اس پہ بہت کوشش کر رہے ہیں. اور ہمارا سب سے بڑا سرمایہ ہمارا ایک عام اسٹیٹ ایجنٹ ہے, جس کو ہم نے ایک بہترین معلومات کے ساتھ ایک بہترین اس کو فیچر دینا ہے. ٹھیک ہے, زبردست. آپ نے بتا رہے تھے کہ اس میں آپ جو عام اسٹیٹ ایجنٹس ہیں ان کے لیے کوئی ٹریننگ سیشنز وغیرہ کا بھی بالکل ہم ان کے لیے وہ بتائیں ذرا, تاکہ دیکھنے والے ہمارے سنیں. جی, جیسے کہ ہمارے جیسے کہ پاکستان کے اندر آپ سمجھتے ہوں گے کہ اگر کسی لڑکے نے کوئی کام کرنا ہے تو اس نے اسٹیٹ ایجنسی کھول لینی ہے, اور اگر کسی لڑکی نے کرنا ہے تو اس نے بیوٹی پارلر کھول لینا ہے. تو اب ان کا کوئی جیسے کچھ ان کے لیے ہے نہیں, حکومتی سرپرستی میں نہیں ہے. تو ہم نے اور ندیم شیخ صاحب نے ایک کراچی اسٹیٹ ایجنٹ ایسوسی ایشن کا قیام کیا, اور اس ایسوسی ایشن کا قیام کا مقصد صرف یہ ہے کہ پازیٹیو چیزیں دکھانا. جیسے ہر طرف منفی کہ وہ یہ کر دے گا, وہ ایسا ادھر ہو جائے گا, اس میں ایسا کچھ نہیں. ہم ایک عام اسٹیٹ ایجنٹ کے لیے ایک پورا ایک پلیٹ فارم لے کر آئیں, جس کے اندر اس کو ہر پیر کو ہم ایک کلاس دے رہے ہیں, جس سے اس کے اسکیل میں اضافہ ہوگا. جہاں وہ محدود ہو گیا ہے اس سے آگے لے کر جانا ہمارا کام ہے. صحیح. ہم اس کو ایک پوری ٹیم دے رہے ہیں, جو اس کی اپنی ٹیم ہوگی, جو اس سے کچھ لے نہیں رہی بلکہ اس کو دے رہی ہے, ڈیلیور کر رہی ہے. تو اس کا مین مقصد یہی ہے کہ اس کی بہتری ہو. اور اس کے اب ایک اسٹیٹ ایجنٹ ہے, اس نے زندگی بھر ایک پیپر کاپی لی, اس نے اس پہ لکھا اور اپنے سودے لکھ کر ڈالتا رہا. پھر اس کے پاس ویب پورٹلس آ گئے, تو اس نے اپنے ویب پورٹلس کے اوپر کام کرنا شروع کر دیا. اب ویب پورٹل پہ اس نے کام تو کیا, اور اس نے اپنی شناخت نہیں بنائی, اس نے اپنی شناخت کھولی. بالکل صحیح ہے. اب اس نے شناخت کیا, اب کسی کو UK USA میں اوورسیز پاکستانی کو کہیں پراپرٹی چاہیے, اب اس نے سرچ کیا کہ بھائی نارتھ نظرآباد, نارتھ کراچی یا گلشن کہیں پراپرٹی چاہیے, تو اس اسٹیٹ ایجنٹ نے جو ویب پورٹل پہ خرچہ کر رہا ہے اس کا نام نہیں آیا. اس پہ نام کس کا آیا؟ ان ویب پورٹلز کا, جس کا کنٹریبیوشن ہے مین, تو پیسہ دے رہا ہے اور اپنی اہم ترین لیڈز. اس لیے کہ فیوچر میں اس کا سب سے بڑا سرمایہ اس کی لیڈ ہے, جو کہ اس کے بچے جب بڑے ہوں گے تو وہ ایک بڑے بزنس پہ آ کر جو کہ وہ بیٹھ سکتے ہیں, مگر وہ اس نے کھو دی کسی اور جگہ صرف نہ پتہ ہونے کی وجہ سے. تو ہم اس کو اس کے ایک نام دینا چاہتے ہیں, ہم اس کی ایک شخصیت بنانا چاہتے ہیں, اور ہمارا مین مقصد یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے اندر ترقی ہو. تو وہ اسی صورت میں ہو سکتی ہے جب ایک عام اسٹیٹ ایجنٹ ترقی پر ہوگا.
نہیں تو اس یہ فیلڈ کے تو اندر بڑی اچھی بات ہوگی سر. آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ون ٹائم کام نہیں کر رہے, جو بھی وہ میچور کر رہا ہے ڈیلز, تو اس کا لانگ ٹرم اس کا بینیفٹ دیتا رہے. 100%. ویورز یہ بڑی اچھی بات کی. اس ٹاپک کو انشاءاللہ آگے ابھی کنٹینیو کریں گے. بریک کا ٹائم ہو گیا ہے, ملتے ہیں بریک کے بعد.